ماں باپ اپنے بیٹیوں کو اپنے انداز میں دیں گے، لیکن جو ضروری سامان ہے وہ ان کے ماں باپ کو کیوں تھوپتے ہو کہ گھر میں تم وہ کمرہ پتائے انتظار کرتے رہتے ہو کب بیٹا آئے گا. یہ جیسے جیسے پیسہ آیا پھر آپ کوک پینے لگے، کوکا کولا. پہلے شربت چلا، پھر اور پیسہ آیا تو کوکا کولا آ گیا. خدا نخواستہ اور پیسہ آیا تو لوگ بیئر پینے لگے، شراب پینے لگے. تو جیسے جیسے پیسہ آتا گیا آپ گناہوں کی دلدل میں دھستے گئے، کنٹرول نہیں کیا. اگر یہی پیسہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق خرچہ کیا ہوتا تو ابو بکر کے نقش قدم پہ چل پڑتے، عثمان غنی کے نقش قدم پہ چل پڑتے. مگر نہیں، آپ تو نقش قدم پہ نہیں، آپ کے قدم تو کہیں اور پڑ رہے تھے. خطوات شیطان کے، شیطان کے نقش قدم پر ہم چلنے لگے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ گئے. ہم غریب تھے تو نیک تھے، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جو قدم راہ پہ تھے. روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. جتنا جتنا آدمی کے پاس پیسہ آتا چلا جاتا ہے اتنا وہ بخیل، کنجوس اور گناہوں کے دلدل میں پھنسنے والا بن جاتا ہے. دو ہی چیزوں سے عزیزم جنت ملتی ہے. اس دنیا میں دو کرنسی ہے جس سے اس دنیا میں آپ جنت لے لیں، ایک ہے جان اور ایک ہے مال. ایک ہے جان اور ایک ہے مال. یا تو جان دے کے جنت ملے گی یا مال دے کے ملے گی. حضرت حنظلہ نے جان دے کے لے لی، ابو بکر اور عثمان نے مال دے کر کے لے لی. وہ کبھی کبھی دونوں دے کر کے لوگ اور اعلیٰ مقام لے لیتے. اپنے مال کو ایک چیز طے کر لیجیے آج کی اس محفل کے بعد. لاسٹ ورڈ، فائنل ورڈ میں پیش کر رہا ہوں. ایک چیز طے کر لیجیے کہ ہم اپنے مال کو کسی حرام چیز میں نہیں خرچ کریں گے. ایک چیز طے کر لیجیے کہ کسی گناہ میں ہم 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کریں گے. وہ بھی گناہ ہے کہ جو آپ ڈیٹا بھروا کر کے غلط چیز دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک گناہ ہے. تو اس لیے آپ یہ طے کر لیجیے کہ کسی گناہ میں ہم 1 روپیہ خرچہ نہیں کریں گے. ہم پیسہ جب بھی خرچ کریں گے تو جہاں اللہ اور اس کا رسول راضی ہے وہاں خرچ کریں گے. بس ایک چیز طے کر لیجیے آج کے بعد. تو یہ محفل آپ کے لیے محفل نہیں، آپ کے لیے یہ ایک عبرت اور سبق کا درسگاہ بن جائے گی. سمجھ گئے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نیکیوں کی، بھلائیوں کی، اچھائیوں کی توفیق